حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی پہلی مرتبہ جب خطبہ دینے لگے ممبر پر مسجد میں بیٹھے تو آپ 5 منٹ خاموش رہے. اتنے بڑے عالم اور خطیب جید صحابہ بیٹھے تھے حضرت علی سمیت کہ ان کی ہیبت اتنی بڑی کہ حضرت عثمان بول نہیں سکے, 5 منٹ خاموش رہے. حقیقت بھی بیان کیا کرو. تو جس وقت 5 منٹ گزر گئے تو حضرت علی نے حضرت عثمان نے فرمایا ایک جملہ تاریخ نے لکھا ہے اور یہ ہماری کتابوں میں مستند کتابوں میں فرمایا انا رجل فعال لا برجل قوال. یہ قوال کے لفظ کی تاریخ بھی دیکھیے کہ یہ امیر خسرو کے دور کی ایک قوال نے مجھ سے بحث کر لی کہ یہ اسی دور کا امیر خسرو کے دور کا یہ لفظ ہے. تو میں نے کہا یہ عربی کا لفظ ہے اور عربی امیر خسرو سے بھی پرانی ہے, یہ پہلے کا لفظ ہے. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا ایک 4-5 آدمیوں کو مخصوص بٹھا کر وہ تالی بجائیں اور یوں گائیں یہ تو امیر خسرو کے دور سے ہوگا لیکن یہ لفظ بہت پرانا ہے. اس نے کہا نہیں. میں کتابیں تلاش کرتا رہا تو یہ واقعہ نکلا ہے. حضرت عثمان نے یہ لفظ بولا انا رجل فعال لا برجل قوال. میں کام کر کے دکھانے والا ہوں, بہت باتیں کرنے والا نہیں ہوں. قوال میں نے بہت باتیں کرنے والا کیونکہ 4 گھنٹے بولنے میں. اور تو ماشاءاللہ نعت خان بھی نال نال یار ان کا والا نہیں. قوال تو میں زیادہ باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت اس لیے یہاں دیکھیں چونکہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین من بعدی, حضور نے فرمایا میرے بعد میرے اور میرے خلفاء راشدین کا عمل جو ہے وہ تمہارے لیے حجت ہے. تو میں خلفاء راشدین میں امام حسن کو بھی سمجھتا ہوں. یاد رکھیے اس لیے کہ انہوں نے وہ بھی 6 ماہ اپنے والد ماجد کی کرسی پر بیٹھے. تو صدر ایک لمحے کے لیے بھی صدر ہوتا ہے. صدر کرسی پر بیٹھ جائے نا تو وہ صدر پاکستان کہلاتا ہے, چاہے وہ اتر جائے بعد میں. 6 مہینے امام حسن بیٹھے تو وہ بھی خلیفہ ہے, خلیفہ رسول ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت. تو حضرت عثمان جو چپ رہے تو فقیہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جمعہ کے دن اگر کسی کو خطبہ نہ آتا ہو تو الحمدللہ رب العالمین کہہ کر حضرت عثمان اتر آئے اور جمعہ پڑھا دیا. خطاب نہیں کر سکتے. تو فقہا نے یہ ہمارے احناف کا فیصلہ ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا. تو اگر کسی خطیب کو جمعہ نہیں خطبہ نہیں آتا تو وہ حضرت عثمان غنی کے اتباع میں الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اتر آئے اور نماز پڑھا دے, جمعہ ہو جائے.